نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، شمائل ترمذی کے 45ویں سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا سبق صفحہ نمبر 221 سے 223 تک ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا ذکر۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا ذکر۔ فائدہ: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حرکت و سکون عبادت ہے، ہر کلام و خاموشی ذکر و فکر ہے، لیکن مثال کے طور پر شمائل کا جزو ہونے کی وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے چند عبادات کا ذکر کیا ہے، جس سے اندازہ ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود، مغفرت اور مراتب عالیہ کے حصول پر پروانہ ملنے کے باوجود، اس مرتبہ پر فائز ہو جانے کے باوجود، جہاں تک نہ کوئی ولی اللہ پہنچ سکتا ہے نہ کوئی نبی پہنچا، کس قدر نفل عبادت کا اہتمام فرماتے تھے۔ اور ہم لوگ جو امتی کہلاتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں، کتنا اہتمام کرتے ہیں، حالانکہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، گناہوں کے مقابلے اور تول کے لیے بھی ہم عبادات کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محتاج ہیں۔ پھر ہماری عبادتیں بھی ایسی ہیں جن کا پورا معاوضہ مل جائے تو بسا غنیمت ہے۔ اللہ جل شانہ کے یہاں ہر عبادت کا وزن اور اس کی قیمت اخلاص پر مبنی ہے۔ جس درجہ کا اخلاص ہوگا اسی درجہ کا عبادت میں وزن ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے اور اس کے لیے اس نماز کا 10واں حصہ لکھا جاتا ہے، کسی کے لیے 9واں، اسی طرح 8واں، 7واں، چھٹا، 5واں، چوتھائی، تہائی، آدھا حصہ لکھا جاتا ہے، اور 10واں بھی مثال کے طور پر ارشاد ہے، ورنہ اس سے بھی کم ہوتا ہے۔ دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ قیامت میں سب سے اول نماز کا حساب ہوگا۔ حق تعالی شانہ فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا کہ میرے بندے کی نماز کو دیکھو، پوری ہے یا ناقص ہے۔ اگر وہ پوری ہوگی تو جائزہ میں پوری لکھ دی جائے گی، اور ناقص ہوگی تو ارشاد ہوگا کہ دیکھو اس کے لیے کچھ نوافل بھی ہیں یا نہیں۔ اگر نوافل ہوتی ہیں تو ان سے فرائض کی تکمیل کر دی جاتی ہے، اس کے بعد پھر اسی طرح دوسری عبادات، زکوٰۃ وغیرہ کا محاسبہ ہوتا ہے۔ ابو داؤد۔ ہم لوگوں کے فرائض جیسے ادا ہوتے ہیں وہ ہمیں بھی معلوم ہیں۔ ایسی صورت میں کیا ضروری نہیں کہ نفلی عبادات نماز کے قبیل سے ہوں، یا صدقات کے، یا اور دوسری عبادات کے نہایت کثرت اور اہتمام اور اخلاص سے کی جائیں۔ عدالت میں پیشی کا وقت نہایت سخت ہے، اور ہمارے اعمال کے 2 نگران ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں، اور اسی پر بس نہیں بلکہ آدمی کے بدن کا ہر جزو اس عمل نیک یا بد کی گواہی دینے والا ہے جو اس سے صادر ہوئے ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انگلیوں پر کلمہ طیبہ اور تسبیحات کو گنا کرو کہ قیامت کے دن ان انگلیوں سے بھی محاسبہ ہوگا کہ اپنے اپنے اعمال بتائیں، اور ان کو گویائی عطا کی جائے گی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان کہ آپ کا نمونہ ہر چیز میں ہمارے سامنے ہے۔ اس باب میں 24 حدیثیں ہیں۔ حدیث نمبر 1۔ حدیث نمبر 1 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر لمبی نفلیں پڑھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ورم کر گئے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ اس قدر مشقت برداشت کرتے ہیں، حالانکہ حق تعالی جل شانہ نے آپ کے اول و آخر سب گناہ بخش دیے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حق تعالی جل شانہ نے مجھ پر اتنا انعام فرمایا تو کیا میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ فائدہ: سائل کی غرض بظاہر یہ تھی کہ کثرت عبادت معاصی کے کفارہ کے لیے ہوتی ہے۔ جب آپ معصوم ہیں، آپ سے گناہ صادر ہی نہیں ہوتا، پھر آپ کو اس درجہ مشقت برداشت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب فرما دیا کہ عبادت کی یہی ایک غرض نہیں ہوتی بلکہ مختلف وجوہ سے ہوتی ہے، اور جب اللہ جل شانہ نے میرے سارے گناہ معاف فرما دیے تو اس کا مقتضا تو یہی ہے کہ میں اس کے احسان کے شکر میں کثرت سے عبادت کروں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبادت کبھی جنت وغیرہ کی رغبت کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ تاجروں کی عبادت ہے کہ عبادت سے خریداری مقصود ہے، یہاں قیمت ادا کی جا رہی ہے، وہاں مال مل جائے گا۔ اور کبھی عبادت خوف کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ غلاموں کی عبادت ہے کہ ڈنڈے کے خوف سے کام کرتے ہیں، جیسا نوکروں کا عام دستور ہوتا ہے۔ ایک وہ عبادت ہے جو بلا رغبت و بلا خوف محض اللہ کے انعامات کے شکر میں ہو، یہ احرار کی عبادت ہے۔ حدیث بالا میں گزرا ہے کہ حق تعالی شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب گناہ معاف فرما دیے۔ اس سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ گناہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صادر ہوئے لیکن حق تعالی شانہ نے معاف فرما دیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ صادر ہی نہیں ہوتا۔ اس کے بہت سے جواب علماء نے مرحمت فرمائے ہیں جو اپنے موقعوں پر درج ہیں، بالخصوص سورت کی تفسیروں میں مختلف جواب نقل کیے ہیں۔ بندہ کے نزدیک سہل یہ ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی کہ نیک لوگوں کی خوبیاں مقربین کے لیے گناہ بن جاتے ہیں۔ ہر شخص کے گناہ اس درجہ کے مناسب ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ اور رتبہ کے مناسب جو کوتاہیاں شمار کی گئیں وہ ایسے امور ہیں جو ہمارے لیے عین طاعت ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھ لیجئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافر سرداروں کے اسلام لانے کی توقع اور امید میں ان سے گفتگو فرما رہے تھے جو عین دین کا کام تھا۔ اس وقت ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہما نے آ کر کچھ بات کی جس کی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی اہمیت کی وجہ سے ان کا درمیان میں دخل دینا گراں ہوا۔ اس پر سورۃ عبسہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تنبیہ ہوئی۔ اسی طرح جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غایت شفقت اور رحمت کی وجہ سے اس توقع پر کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں یا ان کی نسل سے مسلمان پیدا ہوں فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا، تو قرآن پاک میں اس پر تنبیہ ہوئی۔ غرض اس نوع کے واقعات ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علو شان کے لحاظ سے وہ تکثیر شمار کیے گئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ جی ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔